خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جس جگہ موجود ہیں جگہ بتا رہی ہے کہ اب وہ سیگمنٹ آ رہا ہے جس میں روزانہ آپ کے سامنے ایک ریسیپی تیار کی جاتی ہے، ایک ڈش تیار کرتے ہیں ہمارے شیف اقبال شاہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ راستے سنسان آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ چکن شاشلک۔ السلام علیکم۔ اقبال شاہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بنانے جا رہے ہیں چکن شاشلک، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل شبیر بھائی۔ اچھا یہ چائنیز ہے یہ؟ بالکل چائنیز بنانے کا خیال کیسے آیا؟ شبیر بھائی ہمارے بہت سے دوستوں نے فرمائش کی اور فراز بھائی نے بھی کہا اور سب نے، تو یہ شاشلک اور جو ہے نا یہ کہا کہ اللہ کی رضا بندوں سے پیار میں، تو یہ پیار دینے کا ون آف دی بیسٹ وے کہ انہیں اب اچھی ڈش کھلا دیں۔ یہ اس پیار کے چکر میں چائنا بھیج نہ دینا کسی کو، وہاں ویسے ہی اس وقت نو گو ایریا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی۔ اچھا شبیر بھائی یہ شاشلک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ووڈ اسکیور میں بنتے ہیں جی، جس کو آپ کہتے ہیں یہ سٹکس، اور دوسری اس کے بنا بھی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسکیورز کے ساتھ بنا رہے ہیں، کچھ کیوبز کاٹ چکے ہیں اور کچھ کے کیوبز ہم کاٹ لیں گے۔ دیگر اجزاء میں لال مرچ کٹی ہوئی، ادرک لہسن، ٹماٹو کیچپ، میک شیور کہ کیچپ ٹماٹو میں ٹماٹر ہوں، بہت سے ایسے کیچپ ہے جس میں کلر کیمیکل لیکن ٹماٹر نہیں ہوتا، سالٹ، ہلکا سا کارن فلور ریکوائرڈ ہوگا، سویا سوس، سفید مرچ، کالی مرچ، اور سبزیاں جس میں پیاز، شملہ مرچ اور ٹماٹر۔ ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کریں، ہم ذرا عالم ٹائم چونکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اخلاص اور ریاکاری پر گفتگو ہو رہی ہے اور سوالات بھی ٹیلی فون کالز پر آ رہے ہیں تو ان کو بھی لیتے رہیں گے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خدمت خلق کرنے والے اور اخلاص کا جو معاملہ ہے تو اس پر ذرا گفتگو بھی کر لیجئے، اور ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی دے دیجئے۔ دیکھیے یقیناً جو بہن نے سوال کیا اور جو آپ کا سوال ہے اس میں دیگر اور معاملات کے حوالے سے انتہائی احتیاط کو برتنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کو قبلہ شبیر بھائی صالح رکھنا اور درست رکھنا اور توجہ کو اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ بہت ہی زیادہ مشقت اور مشق کا کام ہے۔ صحیح، یہ ایک دم گویا کہ صرف تقریر سے تحریر سے نہیں ہو سکتا، ہاں تقریر سے تحریر سے ایک ذہن بن سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو اس کے مثبت پہلو اور کمال کے پہلو ہیں وہ ہم ذہن میں رکھیں، جن کو اللہ رب العالمین جو اخلاص کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نیت کے لیے، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صوفیہ نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک بندہ ہوگا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اور ایک بندہ ہوگا جس کے پاس 100 نیکی ہوگی، صحیح، لیکن اس کی ایک نیکی اس کی 100 پر غالب ہوگی۔ اچھا تو اب آپ دیکھیں وہ ایک نیکی کا اجر وہ 100 پر بڑا کیسے اخلاص کی۔ سبحان اللہ، ایک کام آپ کر رہے ہیں، ایک کام میں کر رہا ہوں، دونوں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن میں ایک درجے پر بھی نہیں پہنچ پایا اور آپ 10 گنا 700 گنا اس سے زیادہ بڑھ گئے۔ صحیح، تو کام ظاہر میں ایک جیسا ہے اور دونوں کام اچھے ہیں، لیکن ایک درجے پر بھی نہیں رہ پایا اور ایک اسی میں اجر 10، تو وہ آپ کی نیت پر ہے۔ یعنی جتنا آپ اللہ رب العالمین کا خوف اور اس سے امید لگا کر کے، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صحیح، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ تو یہ احسان جتلانے والی عادت، دیکھیں خیال کا دل میں آ جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اس کو جھاڑ دینا، اس سے جان چھڑانا، اس پر لا حول شریف پڑھنا اور کوئی ایسا فوراً کوئی کام کرنا کہ جو اس خیال کو دفع کر دے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لہٰذا یہ خیال تو شیطان اور نفس کی جانب سے آپ میں آئے گا کہ دیکھو وہ آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، دیکھو وہ آپ کے حسن کو بیان کر رہا ہے، دیکھو آپ کی سخاوت کو بیان کر رہا ہے، وہ آپ کی لفاظی کو پسند کر رہا ہے۔ اس وقت آپ نے فوراً اس خیال کو جھٹکنا ہے اور وہ جملے کہنے جو حضرت سلیمان نے کہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہنا۔ کسی نے پوچھا جناب یہ کیسے یقین آ جائے کہ واقعی میں اللہ کا فضل ہے؟ انسان کے اندر پھر بھی ایک بناوٹ کا پہلو ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی سیاکاریوں کو یاد کرے، اپنے ان گناہوں کو یاد رکھے کہ اگر اس کے سامنے وہ آ گیا نا تو جس طرح یہ ادب سے مجھے مل رہے ہیں تو یہ شاید میرے کپڑے پھاڑ دیں اور یہ اپنے جوتے اٹھا کر میرے منہ پر ماریں، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اس گناہ کو ان کی آنکھوں سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو بندہ جب اپنی کوتاہی، اور یقیناً وہ ایسی چیزیں کہ اگر
مریدوں کے سامنے، تلامذہ کے سامنے، جو لینے والے ان کے سامنے اگر وہ آ جائے اور انسان کی پارسائی کا پردہ چاک ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو یہ حقیقت کو قبول کرنے سے اس کا دل شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے بہکاوے سے دور ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف آتا ہے۔ بہن نے جو یہ کہا تھا کہ جناب جمع کر کے کھلائیں، تو دیکھیں اگر کسی کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، کسی کے نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے، کسی کے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو وہ کسی گراؤنڈ میں جگہ جمع کرے گا۔ آج کل تو چلو کورونا کا مسئلہ ہے تو ڈسٹینس کی بات کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے، SOP کی بات، لیکن وہ کہاں اپنے گھر میں بلا کر دے گا، اپنے محلے میں بلا کر دے گا، کھلی جگہ پر رکھے۔ تو جو لینے والے ہیں وہ بھی تو تعاون کریں نا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا گواہی ٹھیک دو، چاہے وہ امیر کے خلاف جائے چاہے وہ غریب کے خلاف جائے، تو عدل سے بات کرو۔ جہاں کھلانے والے اور دینے والے کے لیے سختی ہے تو لینے والا بھی تو تحمل کرے نا، وہ بھی اظہار کرے، صبر کرے، تو وہ بھی تو لائن کو فالو نہیں کرتا۔ ابھی آپ دیکھیں گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے، وافر مقدار میں لوگ مال موجود ہے لیکن لوگ سننے تیار نہیں، تو اس کے لیے کہ تھوڑی بہت سرزنش ایسی ہو کہ جس سے ایک لائن ترتیب کے ساتھ لگ جائے، ایک ڈسٹینس کے ساتھ لگ جائے، تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تادیبی عمل ہے جو ان تک پہنچ جائے، تو لہذا جیسے دینے والے کے شرائط ہے ویسے لینے والے کی بھی شرائط ہے۔ مستحق نہیں ہے پھر بھی آ کر لے رہے ہیں، صحیح، آپ سے لے لیا پھر ان سے لے رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں، اور اپنا مال وہ جمع کر رہے ہیں، تو لہٰذا دونوں جانب سے احتیاط ہے۔ ظاہری صورت سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکار ہے یا جناب یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ تو باطنی مسئلہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا وہ حدیث پڑھی کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، لیکن بندہ اپنی نیات پر اور اپنے جو ہے وہ کام ہے اس پر وہ توجہ کر کے رکھے اور ایسی ریاکاری کی طرف وہ نہ جائے، نہ تکبر کو ظاہر کرے۔ جس طرح کہا کہ جناب وہ ایسے مشائخ نہیں رہے، میں بھی مفتی صاحب کو وقفے میں کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ دل کے اوپر ایک جیب لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میں پہلے جیب صاف کر دوں تو پھر آپ کا دل صاف کر دوں، تو پھر ایسے بچتے ہوئے شریعت مطہرہ کے معاملات کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں تو اس سے آپ کو عقیدے کی پختگی ملی، عمل کی پختگی ملی، اللہ رسول سے محبت میں قریب آپ ہوئے، یا آپ کا نفس بڑھ گیا کہ بس یہ پڑھ لے بس جنت چلا جائے گا، چاہے تو اللہ کی حرمت کو پامال کرتا رہے معاذ اللہ اور بدعقیدگی پھیلاتا رہے۔ نہ، شیخ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور اس سے بتاتے دیکھ اللہ کو ہماری بزرگی کی حاجت نہیں، وہ غنی ہے، اس کو نہ ہماری نیکیوں کی حاجت ہے، اب تجھے یہ چاہیے کہ تو نیکی کا راستہ اختیار کر اور اس کی ناراضگی سے بچ، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، کوئی اس پر زور نہیں کہ تو نے نماز پڑھی تو اجر دے گا، یہ اس کا فضل ہے، وہ چاہے تو دے یا نہ دے لیکن اس کے سامنے بھیک مانگ کہ وہ اپنے فضل سے تجھے اجر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حذیفہ ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے حذیفہ آپ کو؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ کہاں پہنچا شاشلک، وہ بھی چکن کا؟ جی بالکل سر، سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اچھا تو منزل پہ پہنچے گا ضرور۔ کیا منی بس پہ بنائیں گے؟ اچھا شبیر بھائی، یہ میٹ کاٹ چکے تھے چکن، اس کے بعد ٹماٹر، پیاز بلڈ سرکولیشن کو بہتر بھی بنائیں اور فائدے، اور ساتھ ہی شملہ مرچ۔ اچھا، اس مرچ کو شملہ مرچ کیوں کہتے ہیں؟ شملہ سے آغاز ہوا، وہاں ہو سکتا ہے وہاں سے آیا ہو۔ ہاں ہاں بالکل۔ شملہ معاہدے بھی بڑے مشہور ہیں، شملہ کانفرنس بھی بڑے مشہور ہے۔ ایک شملہ وہ بھی ہوتا ہے شاید پگڑی میں ہوتا ہے، اچا شملہ جٹ دا۔ چلیں جی، یہ سارے مسالے اندر جائیں گے جی، یہ دیکھ سبزیاں اسی کے اندر، ویجیٹیبلز، ٹھیک ہے جی۔ پیاز ہے، پیاز، شملہ مرچ ہے، ٹماٹر، ٹھیک ہے، چکن میں چلا گیا۔ چلیں جی، اسپائسیز اور سب سے پہلے نمک، وہ اجزاء جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا تھا۔ چلو، سفید مرچ یہ اتنی سی، چلو، اور کالی مرچ کٹی ہمارا بھائی ہے شیف اقبال، شبیر بھائی آدھا چمچ ہے، اور شبیر بھائی اس کے ساتھ ہی لال مرچ، وہ بھی کٹ لگی، آدھی کٹی، کٹ لگی ہوئی، لیکن نمک، سفید مرچ، لال مرچ، اور یہ سویا سوس۔ اچھا، اس کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے تو اتنا رکھیے کہ بیلنس ہو جائے، مکسڈ پہلے۔ واہ واہ واہ، چکن شاشلک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت بھی مفتی شاہی صاحب وہ دو سوالات یاد ہیں خاتون کے؟ جی، ایک تو شاہ صاحب نے جواب دے دیا، باقی دو جوابات دے دیجیے جی۔ دیکھیں، بہن نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو جو منکوحہ ہیں ان سے حقوق کو طلب کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ میں جو نکاح ہے وہ شادی کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو وہ باہمی زوجین ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ
شرعی اعتبار سے زوج اور زوجہ والا ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں جو باحیا گھرانے ہیں ان میں رخصتی سے پہلے میل جول رکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور کئی ایسے مشاہدات ہیں جنہیں یہاں پہ تفصیلاً تو ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ جب رخصتی سے پہلے سلسلہ ملاقات ہو تو اس میں ایسے واقعات اور ایسے معاملات ہیں کہ باحیا معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو جب تک رضامندی کے ساتھ رخصتی نہیں ہو جاتی تو دونوں کو چاہیے کہ وہ گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جن معاملات کو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اگر ملیں بھی تو رشتہ دار وغیرہ ساتھ ہو، تقریب تب وغیرہ ملاقات ہو اس میں سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے میں نے جملہ عرض کر دیا ہے کہ باحیا خاندانوں میں جنہیں معیوب سمجھا جاتا ہے ان چیزوں سے اجتناب برتا اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ جیسے مشکل حالات ہیں تو کیا ہم کچھ زکوٰۃ ادھار کر سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ فرضیت زکوٰۃ کے بعد زکوٰۃ ادھار نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اس رمضان میں پچھلے سال کی زکوٰۃ فرض ہوئی، اب جتنی زکوٰۃ فرض ہوئی فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے، تو اب یہ 1 لاکھ روپے فقراء کا حق بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے شریعت مطہرہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں فقراء کا جو 50,000 روپے حق ہے وہ اپنے پاس روک لوں۔ صحیح۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگلے رمضان کی جو زکوٰۃ ہے وہ پہلے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہ رخصت موجود ہوتی ہے کہ اگلے رمضان تک لے جائیں۔ لیکن جو پچھلے سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکی ہے وہ نکالنا آپ پر لازم ہو چکا ہے، اسے ادھار کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے۔ چلیں جی، کیا ہوا ابھی؟ آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا۔ جی شبیر بھائی ادرک لہسن بھی ایڈ کیا اور اس کے بعد اسے ووڈ اسکیور میں بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہاں خلوص کے ساتھ اس طرح سے آپ نے یہ خلوص کے ساتھ ڈالنا ہے، فلوس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ فلوس کا مطلب پیسہ ہوتا ہے۔ ہاں اچھا اسی کے اندر کوکنگ آئل بھی کوکنگ آئل بھی ڈال دیں۔ چلیں جی، اور اسے ذرا محبت کے ساتھ اسے بھی مکس کر لیجیے۔ اسے بھی مکس کر لیں۔ ہاں پھر ایک بوٹی یعنی چکن کی، پھر ایک پیاز، پھر ایک بوٹی چکن کی، پھر ایک شملہ مرچ، اور پھر ایک چکن کی بوٹی، ہاں اور ٹماٹر، پھر ٹماٹر۔ اور اس طرح سے جب یہ پک جائے، پکنے کے بعد دانتوں میں اگر بوٹی پھنس جائے تو اسی کیا کہیں گے اس کو، اسی سے آپ نے یہ منزل پہ پہنچا۔ منزل پہ پہنچانا ہے، اور اسی پہ ہم چلیں گے بریک کی جانب۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عالم ٹائم، جس کا موضوع ہے اخلاص اور ریاکاری، اور ہمارے شیف اقبال بنا رہے ہیں مزیدار سحری میں چکن ششلک۔ جی پہلے بتائیے کہاں پہنچا معاملہ؟ جی شبیر بھائی اسے ووڈ اسکیور میں جی ایڈ کر چکے ہیں اور دیکھیے کافی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ کوکنگ آئل اس پین کے اندر صرف 2 چمچ لگ بھگ ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ ووڈ اسکیور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بہت پیار محبت کے ساتھ۔ اچھا یہ پورا آئل نہیں ڈالیں گے اس میں؟ شبیر بھائی صرف اتنا ہو کہ یہ سرفیس پہ لگنے سے محفوظ رہنا۔ اچھا اچھا، بہت زیادہ آئل نہیں ایڈ کرنا، اور اسے آپ نے ذرا ایڈ کیا اور اسے ذرا بہت پیار سے۔ اچھا آپ بتا رہے تھے کہ اگر اس کو اس شیپ میں ہم نہ بھی کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، باقاعدہ سالن کی طرح بنا لیتے ہیں۔ جی جی شبیر بھائی اس میں ووڈ اسکیور نہیں ہوتی، ایز اٹ از وہ بنائی ہوتی ہے، اس کے بعد اسی کی سوس بنتی ہے۔ ذرا سے لائیں گے ذرا پیچھے، یہ جیسے ہی کلر آئے اسے آپ نے ٹرن اوور کرنا ہے۔ ایک طرح سے جو ہم باربیکیو بناتے ہیں، کباب بوٹی، یہ وہی چیزیں ہیں، اور کباب بھی تھرو آؤٹ دی ورلڈ بنتا ہے، تو اس میں اس کے بارے میں بنتا ہے۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کچھ ہی دیر میں یہ سافٹ جوسی گلے گی۔ اس کے بعد اسی میں اس کی ہم نے سوس بھی کرنی ہے تیار، تو روزے داروں کے لیے ہماری شاشلک بالکل ٹھیک ہے۔ آگ لگانے میں تو ماسٹر ہیں ہم۔ ہاں ہاں بالکل آگ لگانے کا اپنا مزہ۔ مزہ۔ اچھا ایک اور چیز جو سیکھنے والی ہے، خدا نہ خواستہ، ہاں خدا نہ خواستہ آگ بعض اوقات کنٹرول، پہلے تو گھر پہ ہم نہ کریں، یہ ٹرک بھی ہوتی ہے اس کی، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی زیادہ ہو جائے تو اس کی ٹرک یہ کہ آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا۔ پین کے اندر آپ نے پانی ایڈ کیا آگ بجھانے کے لیے، تو آگ کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا ہاں چلیں شاہ صاحب ذرا بتائیں
پتہ کیسے چلے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں خود کہ میری عبادت میں ریاکاری ختم ہو جائے اور ریاکاری کے اختتام کے بعد اخلاص آ جائے، تو اب آ رہا ہے اخلاص، بندہ خود جب محاسبہ کرے تو اس کو کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں ریاکاری اس محاسبہ اس اعتبار سے کہ ہمارا ذوق عبادت میں کیسا ہے۔ منافقین کی علامت اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ نماز کو بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، اچھا کاہلی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اچھا اچھا نماز کا وقت جا رہا ہے، پہلے جلدی جلدی بس نماز کا وقت چلا جائے گا، جلدی سے پڑھ لو۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جب بندے کے اندر اس قسم کی سستی اور کاہلی آنا شروع ہو جائے تو اس کو علامات منافقت قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ کسالہ کا لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے ان کے لیے کہ جنہیں انتہائی سستی مرے انداز میں اللہ کی عبادت کرے۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس قدر سست اور اپنے اندر ایسی گویا کہ وہ تن آسانی پاتا ہوا اور سستی کرتا ہوا غفلت پائے تو یہ ریاکاری ہی کا فیکٹر ہوتا ہے، اچھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا گویا کہ شروع ہوتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے انجام سے بے خبری، یہ انجام کو فراموش کرنا جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے، تو لہذا چاہیے یہ کہ بندہ اس چیز کو بار بار ذہن کے اندر دہراتا رہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے، کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، کیوں مجھے انانیت کا خیال آیا، کیوں میرے اندر اپنا ایگو جاگا، اور اس کے عذابات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو چھوڑنے پر فضائل و اعمال کیا ہیں، اجر کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا وہ محاسبہ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر رکھے۔ اسی لیے تو دنیا مومن کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، قید خانے کی جگہ یوں قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمہ وقت اپنے آپ کا وہ محاسبہ کرتا رہے۔ صرف فاروق اعظم سے کسی نے کہا تھا کہ فلاں آدمی فارغ ہے، تو پہلے بھی عرض کیا کہ تو حضرت فاروق اعظم نے بڑے تعجب میں کہا کہ مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مصلے پر یا کاروبار پر ہو، یعنی وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اپنے ذہن میں محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ موت کی گھڑی کسی وقت بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ آج ذکر کریں گے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مختصر ہی ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، سعادت سمجھ کر کہ ان بزرگوں کے توفیل اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے استغفار کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی طرف راغب ہونے جیسا حوصلہ دے، توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، جنگ احد میں شریک ہونے والے، سب سے پہلے حق کی دعوت دینے والے، پرہیزگاروں کے سردار، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، وعدہ پورا کرنے والے، تکلف و بناوٹ سے پاک، مخلص اور محبت و خوف میں مغلوب رہنے والے عظیم الشان انسان تھے۔ اب دیکھیں جو آج ہمارا موضوع چل رہا ہے شاہ صاحب، ایک صفت کا ذکر وہ بھی ہو گیا کہ تکلف و بناوٹ سے پاک تھے۔ اب حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید دیکھ کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ ترجمہ کنز الایمان، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا۔ بے شک مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے موقع پر، یہ زبردست روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو، اللہ، اور اے لوگوں ان کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی ان پر سلام بھیجے گا یہ شہداء اس کا جواب دیں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں عشق رمضان کی یہ بابرکت روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست عالم ٹائم میں موضوع ہے اخلاص اور ریاکاری، اور یہاں پر مزیدار سحری میں ہے چکن شاشلک۔ کہاں پہنچا جی معاملہ؟ جی شبیر بھائی کچھ ہی دیر میں بالکل تیار ہونے ہی والا ہے۔ اچھا، اس کو ہم چاول سے کھائیں گے، پیٹا بریڈ سے، روٹی سے، کیا کریں گے؟ کیا یہ شبیر بھائی ایز اٹ از بھی ہم کھا سکتے ہیں، پر یہ کہ چاول کے ساتھ بوائلڈ رائس یا فرائیڈ رائس کے ساتھ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پاکستانی ہم لوگ ظاہر باربیکیو بھی ایز اٹ از کھاتے ہیں، کباب کو، تو اس کا اپنا ہی مزہ۔ ایک اور چیز دیکھیے، انگریڈینٹس تھرو آؤٹ دی ورلڈ یہی ہوتا ہے، گوشت بھی یہی ہے، کس طرح کوک کریں، اور میٹ کو سافٹ جوسی رکھنا ضروری ہے، میٹ ڈرائی نہ ہو، جب آپ بائٹ لیں چٹپٹا ہو، لیکن جب سافٹ ہونا چاہیے میٹ، ڈرائی ہو جائے اس کا مزہ نہیں آتا، تو جوسی ہو جب آپ بائٹ لیں، صحیح۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا۔ اور جیسے یہ تیار ہوگا اس کے بعد ہم نے ٹماٹو کیچپ ایڈ کر کے اس کی نارمل سی سوس بھی کرنی ہے تیار، تو ایک اپنا ہی مزہ۔ میٹ ظاہر پروٹین اس سے حاصل ہوتا ہے، سبزیوں میں فائبر ہے جو میٹابولزم کو بوسٹ بھی کرے، تو ایک ہیلدی چیز ہے دیکھا جائے۔ واہ واہ واہ، آپ بنائیں اور ہیلدی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا ذرا بتائیے کہ نیت کی درستگی ہو کیسے؟ بندہ جب عمل کرنے جائے تو کس طرح سے نیت کی درستگی کو میک شیور کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اخلاص پر بات ہوئی ہے، تحدیث نعمت پہ بات ہوئی ہے، ریاکاری پہ بات ہوئی ہے۔ جی، نیت کے درست رکھنے کے اعتبار سے میں ایک حدیث مبارکہ سے مدد لیتے ہوئے اس موضوع کو بیان کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اچانک آپ کے کانوں میں آواز آئی کسی کی تلاوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ قرات سنیں۔ تو جب دونوں سنتے رہے کافی دیر تک، تو حضور آگے بڑھے تو فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں پہچان پائی، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، صبح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے اور عائشہ نے رات کو تمہاری تلاوت سنی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو میں اور خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ واہ، تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خود کسی اعتبار سے تعریف کے خواہاں نہ ہوں، ہم یہ نہ چاہیں کہ بھئی ہم کسی عمل پر تعریف کس سے طلب کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں۔ اور اسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمیٹتے ہوئے یوں بیان فرمایا، کہا کہ جب کسی کی عادت شیر خوار بچے جیسی ہو جائے، یعنی اس کو تعریف اور مذمت کی پرواہ نہ ہو بالکل بھی، یعنی شیر خوار بچہ کوئی اس کی تعریف کرے تو اسے پتہ نہیں ہوتا دودھ پیتے بچے کو کیا ہو رہا ہے، کوئی اس کی مذمت کرے بڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو جب یہ عادت پیدا ہو جائے گی تو سمجھیے کہ پھر یہ بندہ اخلاص کی طرف ایک قدم بڑھ جائے گا۔ تو تعریف اور مذمت سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہی اسی حکایت سے، اسی حدیث سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، لیکن پھر وہ عمل ہمارا اگر لوگوں پر ظاہر ہو گیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر ظاہر کر دیا اور لوگوں نے پھر اس کو پسند کیا، تو یہ ریاکاری والی کوئی بات نہیں ہے، بشرطیہ کہ اسے میری نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آج شیخ ابو الحسن سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جی کیا کہیں گے؟ ان کا عرس مبارک ہے، 13واں غالباً، 13 رمضان ہے، تو اس لیے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان ہی کے فرد ہیں، اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ 5 یا 6 پشت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارکہ کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور قراء اور علماء اور محدث صحابہ کے اندر آپ سر فہرست۔ واہ واہ واہ۔ سرکار نے ہجرت سے پہلے آپ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ساری ٹیم کو تیار کیا تھا علم کے اعتبار سے، اور یہی وہ وجہ بنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تشریف لانے کی۔ اور آپ کا جو احد میں وصال ہوا ہے، تو جس طرح کہ کربلا شریف کے اندر ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، مولا مرتضیٰ کے چھوٹے بیٹے حضرت عباس بن علی کے بارے میں کہ ان کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے، یہی کیفیت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ احد کے اندر ہے کہ آپ کا دایاں بازو جب رائٹ بازو آپ کو جو دایاں وہ جب شہید ہوا تو آپ نے الٹے ہاتھ میں بائیں میں آپ نے جھنڈے کو پکڑ لیا تھا، اچھا، اور جب بائیں کو آپ کو گویا کہ کسی نے
کافر نے جب اس پر تلوار ماری تو آپ نے اپنے منہ میں اس کو پکڑا اور ایک نیزہ جو ہے کہ وہ آپ کے سینے پر مار دیا، جس کی وجہ سے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اللہ اللہ۔ آج احد شریف کے اندر آپ جو جلوگر ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ سید الشہداء کے ساتھ 2 قبریں آپ کو نظر آتی ہیں، اچھا، اور 2 قبریں وہ ہیں کہ جس میں ایک قبر میں 2 لوگ ہیں۔ واہ واہ۔ الگ سے قبر حضرت مصعب بن عمیر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں جو ہے میرے آقا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ایک قبر کے اندر ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر جو ہے کہ وہ ساتھ میں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ یوں بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن جو تھی جی، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے نکاح میں تھی، اچھا اچھا، اور وہ سرکار علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں، تو لہٰذا اس رشتے کے اعتبار سے بھی سرکار علیہ السلام کے انتہائی قریب۔ حضرت سری سختی امام الاولیاء ہیں، اور بہت بڑا رتبہ اور مقام ان کا رہا ہے، جس طرح کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ عرفان اور علم کے بہت بڑے پیکر رہے ہیں، اللہ، حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو دار اسلام سے وابستہ کرنے والے حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سبحان گرامی، اور حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یعنی روحانی مرشدوں میں سے بھی ہیں۔ واہ واہ، جس طرح کہ کل بھی عرض کیا تھا ہم نے آپ کے سامنے کہ حضرت معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام الاولیاء، ان کو بھی دار اسلام میں لانے والے جو ہیں جن سے متاثر ہو کر وہ آئے اور جن کی تبلیغ سے متاثر ہو کر آئے، وہ سرکار مولا امام علی رضا ہیں جو سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ تو یہ ان کے مقام و مناقب کے سبحان چند مناقب اور تراشے میرے ذہن میں تھے جو میں نے آپ سے عرض ماشاءاللہ۔ تو بزرگوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، قلب بھی پاک ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ ہم بھی انہی کا طرز زندگی اپنائیں۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ ویلکم بیک جی، ہمارے چکن شاشلک کی بڑی خوشبو آ رہی ہے، جلدی جلدی بتائیے، ریکیپ کریں، اور جی۔ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ جی شبیر بھائی بالکل، کہتے ہیں نا خوشیوں سے میرے ہاتھ پاؤں جھوم گئے، اور خوشی کی وجہ ڈش ہماری آہا، چکن شاشلک کھا کے ہم سارے گھوم گئے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا یہاں پہ ایک باؤل کے اندر رائس ایڈ کیا، ہلکا سا آئل اپلائی کیا، ماشاءاللہ، وہ پلیٹر جس میں پریزنٹیشن کرنی ہے رکھا، اور اسے آپ نے فلپ کرنا ہے، رکھا اور فلپ کیا، اور یہ چاول آپ نے اس طرح اٹھایا۔ واہ 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 واہ، جس طرح کا آپ کا باؤل ہوگا وہ شیپ آ جائے گا۔ ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی۔ اس کے بعد یہ ووڈ اسکیور اس طرح اٹھائی اور یہاں اس طرح رکھتے رہیں گے آپ۔ پریزنٹیشن دیکھیں، پریزنٹیشن دیکھیں آپ، جیسے تلواریں نہیں ہوتی 2، ہاں، اور یہ محبت والی تلوار ہے جی۔ ہاں، کتنے تلوار 2 طرح کی ہوتی ہے، ہاں۔ لوہے والی اور محبت والی تلوار۔ واہ 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 واہ، کچھ بقرعید بھی یاد آ رہی ہے، کچھ وہ زمانے یاد آ رہے ہیں جب چائنیز ریسٹورنٹ کھلا کرتی تھیں کیا بات ہیں، اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ آ جائیں گے وہ دن دوبارہ۔ یہ جو باقی بچ گیا تھا جی، باقی ویجیٹیبل، اور یہ گرلڈ اچھا ہوتا جی۔ ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم، ایبسلوٹلی جی۔ اپنے گھر پہ یہ ٹرائی نہیں کرنی ہے، یہ شرارت سے وہ کر سکتے ہیں جن کو اس کا لائسنس ملا ہوا ہے۔ بالکل جی، اور ذرا سی گارنش کے لیے کیبج، ٹھیک ہے جی، شاشلی کو میرینیٹ کیا، ووڈ اسکیور میں کوک کیا، اس کے بعد رائس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، کیبج جس طرح سے آپ نے رکھی، اور یہ سوس جو ہے اب زیادہ کوک کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کا سبزیوں کے فائدے برقرار رہیں۔ واہ، اچھا شبیر بھائی، یہ فیز جاری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مسالوں کا۔ اچھا سوس ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا، ہاں، ویجیٹیبل کے اندر ہی ٹماٹو کیچپ ایڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 بہت ہی پیارے شناخہ ہمارے ساتھ ہیں، نوجوان، سید حسن علی قادری اور سید محمد حسین قادری، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آف کورس وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی پرجوش پرعزم مخلص شناخہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جیسے ہی یہ ڈش پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ورفانہ لکا ذکر میں جائیں گے اور ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کلام شروع کر دیں گے۔ تو بمپر کی طرف چلتے ہیں، وہ سیگمنٹ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور
نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی. بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی آخری مراحل میں ہے ڈش. یہ سوس آپ نے ٹاپ پر اس طرح سے واہ واہ جتنی ایڈ واہ، کرنا چاہیں یا پھر علیحدہ سے آپ یہاں رکھ لیجیے. ہو گیا ہوٹل ریسٹورنٹ کا لک آ گیا. یہ دیکھیے اب، اور ٹاپ پر ذرا سے اسپرنگ انین. کیا بات ہے، شاشلیک ہو چکا ہے تیار. اور اتنا ہی کہیں گے اف یو لائک اٹ دعا میں یاد رکھیں. دعا میں یاد رکھیے. اف یو لائک اٹ جسٹ بائٹ اٹ. جسٹ بائٹ اٹ. ہاں، اور دعا میں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ کی رضا بس بندوں